بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات، اور درود و سلام نبی دو جہاں سید سروراں آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس۔ احباب ذی وقار، حاضرین و سامعین محترم، ایک بات یاد رکھو، اللہ کے محبوب بندوں کے بارگاہ میں حاضر ہو کر دعائیں جو مانگی جاتی ہیں، اللہ ان دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے، اور محبوبان خدا کی مزارات اور ان کی قبروں پر حاضری دینا باعث سعادت اور باعث برکت ہے۔ یاد رکھو، ہم اہل سنت و جماعت جس طرح اولیاء کاملین، بزرگان دین، ائمہ مجتہدین، ان کی عقیدت اور احترام کرتے ہیں اور ان کے مزارات پر حاضر ہونا اپنے لیے باعث برکت تصور کرتے ہیں، اور یقیناً یہ باعث برکت ہے۔ مگر اسی طرح کچھ لوگ اس پہ بڑا شد و مد کے ساتھ اعتراضات کی بھرمار کرتے ہیں کہ دیکھو جی، مزارات پر شرک ہوتا ہے، اور بعض نے ان کو کہا یہ شرک کے اڈے ہیں، بعض نے کہا مزارات پہ جانے والے گمراہ ہیں، اور نہ جانے پھر جو جو منہ میں آیا وہ بکتے ہی چلے گئے۔ یاد رکھو، اللہ کے ولی کے مزار، ان کی قبر پر حاضری دینے کا جو طریقہ ہے وہ یہ نہیں کہ آپ وہاں جا کے سجدہ کریں۔ امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، امام الشاہ احمد رضا خان علی رحمت الرحمہ، آپ نے فتاوی رضویہ شریف میں بھی اور احکام شریعت اور دیگر کتب کے اندر بھی یہ بات ہے، اور اس کے علاوہ بھی تمام ہمارے فقہاء، آئمہ اور تمام اولیاء اور تمام علماء حقہ نے بالاتفاق یہ بات لکھی کہ قبر کی طرف رخ کر کے سجدہ کرنا وہ بالاتفاق حرام اور گناہ کا کام ہے۔ آپ اگر سجدہ تعظیمی کے طور پہ کریں گے تو وہ حرام قطعی، اگر آپ سجدہ کریں گے اس قبر کو معبود سمجھ کے یا عبادت کی نیت سے سجدہ کریں گے تو آپ بالاتفاق اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ کیوں؟ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ ایک بات تو یہ یاد رکھ لے تمام سننے والے، جو لوگ مزارات پہ جا کے ایسی حرکتیں کرتے ہیں وہ دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو انتہائی جاہل، جہلا کا طبقہ، جن کو سرے سے ہی نہیں پتا کہ دین اسلام کے اندر اولیاء کے مزارات پر حاضری کا طریقہ کیا ہے۔
اور دوسرے وہ ہیں کہ جن کو عقیدے نام کی چیز کوئی نہیں جن کے اندر، اور جو عقیدت میں اس حد تک آگے چلے گئے کہ ان کو اپنے پیر سے آگے کچھ نظر بھی نہیں آتا۔ یہ سارے طریقے غلط ہیں۔ ہم عرس کے موقع پر اور بہت ساری خرافات دیکھتے ہیں، اور بالخصوص حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے مزار مقدس اور آپ کا عرس پاک کیونکہ بحمدہ تعالی جاری و ساری ہے، اور دنیا عالم اسلام سے لوگ حاضر ہو رہے ہیں اور فیوز و برکات حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک چادر کا رواج چلا ہوا ہے کہ جی دربار کی چادر پیش کرنی ہے۔ پہلی بات تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا کہ قبر پر ایک ہی چادر کافی ہے، محبوبان خدا کی قبر پہ جب وہ میلی ہو جائے یا پھٹ جائے پھر دوسری چادر ڈالی جائے۔ اگر بہت ساری چادریں اب عقیدت میں احترام میں آپ دینا ہی چاہتے ہیں، جو مروجہ طریقہ ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جناب گھر سے چادر پکڑی ہوئی اور چادر پہ پھر قرآن پاک لکھا ہوا ہے، اس پہ قرآن پاک کی آیات لکھی ہوئی ہیں، اور اس کے آگے ڈھول بجایا جا رہا ہے، اور پکڑنے والوں کا وضو کوئی نہیں، کسی نے سگریٹ لگائی ہوئی ہے اور کوئی کیا کر رہا ہے۔ یاد رکھو یہ جو چادر آپ لے جا رہے ہیں یہ کوئی باعث برکت نہیں، اس کا تعلق کوئی اسلام سے نہیں ہے، اور نہ ہی اس تمہاری چادر سے صاحب قبر راضی ہوگا۔ یہ تمہاری دل کی تسلی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، بلکہ آپ گناہگار ہو رہے ہیں۔ کس حوالے سے؟ کہ ایک چادر پہ قرآن مقدس لکھا ہوا ہے، اور اس کو اس طرح آپ اس میں لوگ اب پیسے بھی ڈال رہے ہیں اور وہ زمین پہ لگ رہی ہے۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا اپنی دانستہ آنکھوں سے کہ دودھ لے کر جو وہاں آتے ہیں گوالے، اور وہ جو گھوڑے ہوتے ہیں بعض لوگ ان کے گلوں میں چادر باندھی ہوتی ہے اور اس چادر پہ کلمات لکھے ہوتے ہیں۔ یہ درد دل کی بات ہے بھائی، اور کہنا ہم داتا صاحب کے ملنگ ہیں۔ داتا صاحب نے یہ کوئی تعلیم نہیں، داتا صاحب کی، آپ علیہ رحمہ کی ایسی کوئی تعلیمات نہیں ہیں۔ آپ نے تو ساری زندگی اللہ کے قرآن کو لوگوں کے سینوں کے اندر اتارا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا ہے، اور لوگوں کو شریعت اور نبی رحمت علیہ السلام کے دین کی پابندی کا درس دیا ہے۔ یہ سارے جو مروجہ طریقے ہیں ان کا کوئی، اور اس پہ ان چیزوں کو لے کر پھر لوگ اعتراضات کی بھرمار کرتے ہیں، دیکھو یہ ہو گیا اہل سنت کا، یہ ہو گیا، حالانکہ ان لوگوں کا اہل سنت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ ان بیچاروں کو اتنا نہیں پتا ہوتا کہ اہل سنت کا معنی کیا ہے، یا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے، یا تعلیمات یا اہل سنت کیا ہے۔ ان کو سرے سے ان کا نہیں پتا ہوتا۔ ان کو اتنا بھی نہیں پتا ہوتا، یہ جو لوگ اس طرح کی گول گباڑے کر رہے ہوتے ہیں کہ حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کا اسم مبارک کیا ہے، اصل نام کیا ہے، ان کو اتنا بھی نہیں پتا ہوتا۔ بس وہ دیکھا دیکھی ایک بھیڑ کی چال ہے، وہ چلے جا رہے ہیں، تو اس سے ماں سوا اسلام کے نقصان کے اور کچھ نہیں ہو رہا۔ اس پہ کرنا کیا ہے؟ ہم باشمول مجھ سمیت ہم سب علماء کی ذمہ داری ہے کہ ممبر و محراب سے ہم عوام الناس کو قائل کریں اور ان تک یہ پیغام حق پہنچائیں۔ اب طریقہ کیا ہے جو ہمارے بزرگان دین نے لکھا اللہ کے ولی کے مزار پر حاضری کا؟ طریقہ یہ ہے، اس کو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا اور تمام لوگوں نے۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ جب اللہ کے کسی بندے کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتے ہیں، آپ طہارت حاصل کریں، پاک کپڑے پہنے، اور پھر وہاں جا کر سب سے پہلے آپ وضو فرمائیں۔ وضو فرمانے کے بعد وہاں جا کے سلام عرض کریں، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے تو لکھا ہے کہ سلام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح آپ بزرگوں کی حیات میں، ان کی حیات کے اندر جتنے فاصلے پر ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، ان کے مزار سے بھی اتنے ہی فاصلے پر ادب کے ساتھ کھڑے ہو کے سلام عرض کریں۔ السلام علیکم یا سیدی یا مرشدی
हुजूर दाता गरीब नवाज अले रहमा, या सलाम अलैकुम या अहलल कबूर, यानी सलाम पेश करने का ये तरीका। और फिर आप फातिहा शरीफ करें, अलहम्द शरीफ पढ़ें, इखलास शरीफ पढ़ें, दुरूद पाक पढ़ें, या कुरान पाक जितना तिलावत कर सकते हैं। करने के बाद आप दुआ मांगे और वो फातिहा उन साहिब कब्र की रूह इसाल करें, अल्लाह के दरबार में पेश करें कि अल्लाह इसका सवाब इनको पहुंचा दे। हो सके वहां नवाफिल पढ़ें, और नवाफिल पढ़ना कि वो सवाब जो है वो उन बुजुर्गों की रूह को इसाल करें। ये है अल्लाह के वली के मज़ार पर हाजिरी देने का तरीका। अब घर से मैं दाता साहब जा रहा हूं और वहां जाके ना जाने हम कहां कहां फिर के आ जाते हैं। और जी मैं दाता साहब गया था, मैं जी उर्स पे गया था, जाने का और उस पे ये तरीका है। हाजिरी हाजिरी देने का भी यही तरीका है जो शरीयत इस्लाम के अंदर है, कि ना कि आप गोल गुबारा करें कि इस तरह, और फिर वहां जितनी देर आप बैठे जिक्र असगार में मशगूल रहें, और वो जो जिक्र अज़कार का सवाब है। और जब दुआ भी मांगनी है तो दुआ का तरीका भी हमारे बुजुर्गों ने बताया है। वो तरीका क्या है कि या अल्लाह, जिस तरह तू इन से राजी हो गया, जिस भी मज़ार पे हाजिर हो, या अल्लाह तू जिस तरह इन पे राजी हुआ, अल्लाह तू हमसे भी राजी हो जा। अल्लाह इनके तवस्सुल से इलाहुल आलमीन तू हमें भी नेक बना दे। को हाजत पेश करना चाहते हैं तो अल्लाह अल्लाह के दरबार में, क्योंकि हकीकत अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है। अगर आपने साहिब मज़ार की बारगाह में से भी इस्तिगासा करना है तो इसी तरह कि या अल्लाह, साहिब मज़ार की बारगाह में जो पे मैं इस्तिगासा दुआ पेश कर रहा हूं, अल्लाह इसको कबूल फरमा ले। या जिस तरह आपने अल्लाह को राजी किया, हमारी सिफारिश करें, अल्लाह हमसे भी राजी हो जाए। तो ये तरीका है हजरात, अल्लाह के मज़ार, अल्लाह के वली के मज़ार पर हाजिर होने का असल ये तरीका है। इसके अलावा माँ सिवा गुल गुबाड़ा, फजूल गोई, फजूल खर्ची, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। आपने जो भी तरीका हाजिरी का मैंने अर्ज कर दिया है, चादर भी ले जानी, इसको अदब के साथ ले जाएं। ये कोई तरीका नहीं बाजार में नाचते गाते हुए ले जा रहे हैं। उसको अगर पेश करनी है आपने अल्लाह के वली के मज़ार पर, फूल पेश करने हैं तो उसको बड़े अदब के साथ लेके जाएं, बावुजू हो, उसको आप हाथ में पकड़ के लेके जाएं, सीने के साथ लगा के लेके जाएं, और वहां जाके अल्लाह के महबूब वली के मिज़ार पर पेश कर दें। अब ये सारी गलियों बाजारों में घूम घूम के जाना, इसका तो कोई तसव्वुर नहीं है इस्लाम। बात हक और सच यही है, चाहिए मेरी कुछ भाइयों को बुरी लगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम या औलियाए कामिलीन के फ्यूज़ बरक़ात से मालामाल फरमाए। इसलिए हुजूर दाता साहब अलैहि रहमा के उस पर हाजिर हों, ज़ौक़ से हाजिर हों, क्योंकि आपके फ्यूज़ बरक़ात पूरी दुनिया के लिए आम है। इंशाअल्लाह इसी मौजू पर कल भी मज़ीद गुफ्तगू होगी कि अल्लाह के वलियों के मज़ार पर जाना क्यों ज़रूरी है इंशाअल्लाह।